أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند حدیث غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہلے ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ محرم الحرام کی عظمتوں سے بھرپور مالا مال فرما. اللہ اس نئے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی سربلندی اور کامیابی کا سال بنا. اس نئے سال میں تو ہم مسلمانوں کو پھر سے ایک مرتبہ کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا وقار نصیب فرما. مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کو تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے نئے اسلامی سال کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے سال میں ہمیں اور آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے حق دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذاہب کے ماننے والوں کے نئے سال کا آغاز مختلف مہینوں سے ہوا کرتا ہے. ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا نیا سال ایک ہی مہینے اور ایک ہی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں ہر ایک مذاہب کا الگ الگ مہینے سے نئے سال کا آغاز ہوتا تھا. میں بھی بامبے سے آیا ہوں، چند دنوں پہلے وہاں رہنے والے ہندوؤں کا نیا سال شروع ہوا. اسی طرح سے پارسیوں کا نیا سال مختلف مہینے سے شروع ہوتا ہے. عیسائیوں کا نیا سال جنوری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا نیا سال ماہ محرم الحرام کے ذریعے شروع ہوا. تو دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کا نیا سال الگ الگ مہینے الگ الگ تاریخوں سے شروع ہوتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں انہیں شاید یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کے نئے سال کا آغاز کب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا یہ ضرور جانتی ہے کہ نئے سال کا آغاز کس تاریخ سے ہوا کرتا ہے. اور یہ نہ کہ صرف جانتے ہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے عیسائیوں کے اعتبار سے شروع ہونے والے نئے سال کو منایا بھی کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1 جنوری جو ہے وہ عیسائیوں کے نئے سال کا آغاز ہوا کرتا ہے، اور 1 جنوری کو یعنی نئے سال کی آمد کو
منانے کے لیے 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن کا ماحول برپا کر دیا جاتا ہے، پوری دنیا اس کو منایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اور ان کے منانے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی نفس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اس کا انداز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہیں شراب کے اڈے سجائے جاتے ہیں، کہیں زنا کے اڈے آباد کیے جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈسکو بک کیا جاتا ہے، کہیں کسی پب میں کوئی رات بھر ٹھمکے لگاتا ہے، کہیں رات بھر جوا کھیلا جاتا ہے، کہیں کسی بیچ کے اوپر رات بھر لوگ ننگا ناچ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے نئے سال کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے۔ جو دولت مند ہے، جن کو اللہ نے دولت عطا فرمایا، اگر وہ ہندوستان میں بسنے والے ہیں تو نیو ایئر سیلیبریشن کے لیے وہ ہندوستان چھوڑ کر کبھی دبئی آ جاتے ہیں، کبھی سنگاپور چلے جاتے ہیں، کبھی بینکاک چلے جاتے ہیں، اور جو یہاں آنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے ملک ہی میں اپنے نفس کے مرضی کے مطابق نئے سال کو سیلیبریٹ کیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اگر شراب نہ بھی پیئیں، اگر زنا نہ بھی کریں، اگر جوا نہ بھی کھیلیں، تو بھی قیامت کے دن ان کو بے حساب کتاب اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینا ان کے نزدیک بڑا جرم نہیں ہے، زنا کرنا ان کے نزدیک بڑا جرم نہیں ہے، بلکہ رب تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان سے زندگی بھر کیے ہوئے گناہوں کا حساب نہیں دے گا۔ اس کی وجہ کہ ان کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شراب پینا نہیں بلکہ کفر ہے، وہ زنا کرنا نہیں بلکہ شرک ہے۔ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن بے حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن رونا اس وقت آتا ہے جب برائیوں کی محفل میں کوئی مسلمان بھی نظر آتا ہے، جب شراب کے اڈے پر کوئی مسلمان بھی نظر آتا ہے، جب 31 دسمبر کی رات جوا کے اڈے پر کوئی مسلمان بھی نظر آتا ہے، جب 31 دسمبر کی رات زنا کے اڈے پر کوئی مسلمان بھی نظر آتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ ہم سے اس گناہ کا حساب لینے والا ہے۔ اگر کوئی کافر بڑا سے بڑا گناہ بھی کرتا ہو تو قیامت کے دن اس گناہ کی بنیاد اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ کفر کی بنیاد اس کو سیدھے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے شراب کا ایک پیالہ نہیں، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتارا ہے جان بوجھ کر، تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اگر زنا کے اڈے پر گیا تو جواب دینا ہوگا، اگر جوا کھیلا تو اس کو جواب دینا پڑے گا، اگر نشاور دوائیوں کا استعمال کیا تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میرا گمان اچھا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہمیں آپ کو سب کو تمام حرام تمام ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر چند پیسے کمانے کے لیے اس پرائے ملک میں آنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہوں کے اڈوں پر جایا کرتے ہوں گے، جو نشہ ور دوائیوں کا استعمال کرتے ہوں گے، جو اپنی محنت حلال کی کمائی کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہوں گے۔ انسان دھڑلے کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے یہ سوچ کر میری ماں کو تھوڑی نہ خبر ہے، میرا باپ تھوڑی نہ ہے، میرے خاندان والوں کو تھوڑی نہ پتا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں کیا کچھ گل کھلاتا ہوں ان کے پیٹ پیچھے ان کو کیا خبر۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو، اگر کوئی گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ اس کے باپ کو نہیں معلوم تو اس کا یقین بالکل صحیح ہے، اس کے باپ کو یقیناً نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی بیوی کو یقیناً نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لو قیامت کے دن ماں کو جواب نہیں دینا ہے، قیامت کے دن باپ کو حساب نہیں دینا ہے، قیامت کے دن خاندان والوں کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ وہ پروردگار جس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہو، قیامت کے دن اسی مولا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور جانتے ہو میرے مولا کا دیکھنا کیسا، اس وقت دبئی کی سرزمین پر ہم مٹھی پر مسلمان یہاں بیٹھے ذکر حسین کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بلا شبہ ہمیں اس وقت جیسے دیکھ رہا ہے ایسے ہی امریکہ کے کسی پب میں تھرکنے والے کسی نوجوان کو بھی اللہ اسی وقت دیکھ رہا ہے، پاکستان میں موجود آپ کے گھر والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہندوستان میں موجود ہمارے خاندان والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے،
ہمارا آپ کا دیکھنا ایسا، ہم کچھ دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میرا پروردگار کائنات کے ذرے ذرے کو ہمیشہ یکساں دیکھا کرتا ہے، اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا اماوس کی کالی رات ہو، اس کالی رات میں کالے رنگ کا ایک پہاڑ ہو، اس کالے رنگ کے پہاڑ میں کالے رنگ کی غار ہو، اس کالی غار کے اندر کالے رنگ کی مٹی ہو، اور اس مٹی کے اندر کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہو، تو میرا پروردگار اس چینٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتا نہیں ہے بلکہ اس چینٹی کو وہیں پر میرا مولا روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آج ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کریم کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اس کائنات میں نہ جانے کتنی مخلوقات تھی، لیکن اس کریم کا کتنا احسان ہوا، ہمیں اس نے کسی اور مخلوق میں بنا کر پیدا نہیں کیا، ہمیں اس نے رب تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور صرف اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کریم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں 1,24,000 40,000 کروڑ شمبیا میں کسی اور نبی کو امتی بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ بنایا ہے وہ اپنے حبیب کو امتی بنا کر پیدا فرمایا، اس حبیب کو امتی بنا کر پیدا کیا جس کا امتی بننے کے لیے خود انبیاء دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے دعا نہیں کی، ہمارے ماں باپ نے دعا نہیں کی، اللہ نے بن دعاؤں کے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اپنے منصب و مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے اسٹیٹس اور وقار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے باطل مذاہب والے زندگی جس طرح سے گزارتے ہو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو زندگی اپنے نفس کے مطابق گزارنے دو، لیکن ہمیں اب اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قانون عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں ایک شریعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک انداز عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے۔ دنیا کے باطل مذاہب والوں کو جب نیا سال ملتا ہے تو برائیوں کے اڈے آباد کرتے ہیں، وہ گناہوں کے اڈے آباد کرتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیا سال عطا فرماتا ہے تو ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان، ہم کسی زنا کے اڈے پر نہیں جاتے، ہم کسی شہاد کے اڈے پر نہیں جاتے، بلکہ جیسے ہی نیا سال کا چاند نظر آتا ہے ہم ذکر حسین کی محفل سجا لیا کرتے ہیں، ہم علماء کو بلا کر نبی کی نعتیں سنا کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں، ہم امام علی مقام کی قربانیوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، دنیا کے تمام باطل مذاہب کے ماننے والوں کو جب کوئی تہوار ملتا ہے، جب کوئی فیسٹیول ملتا ہے تو ان کو فیسٹیول گیا لیکن منانے کا طریقہ اس کو نہیں دیا گیا۔ اب اس کو منائے تو کیسے منائے، ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جاؤ اپنی مرضی سے منا لو، اور نتیجہ یہ ہے ہر تہوار شراب ہی کے ذریعے منایا جاتا ہے، ہر فیسٹیول میں وہ جوا ہی کھیلا کرتے ہیں، ہر فیسٹیول میں وہ ٹھمکے لگاتے ہیں اور ناچتے گاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سال میں 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ہمیں 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں، عید اور بقرہ عید کی شکل میں، اور جب رب نے ہم کو یہ 2 خوشیاں عطا فرمائی تو دینے کے بعد وہی نہیں چھوڑ دیا، اے بندو میں نے سال میں تم کو 2 خوشیاں دے دی، اب جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق منا لو، اپنے عقل و شعور کے مطابق منا لو، نہیں بلکہ اللہ نے ہم کو 2 خوشیاں عطا فرمائی تو اس کے ساتھ اپنے قانون بھی عطا فرما دیا، اے میرے بندو دن اور رات میں تم 5 وقت میرا سجدہ کرتے ہو، آج عید کا دن ہے، آج بقرہ عید کا دن ہے، آج صرف 5 وقت سجدوں سے کام نہیں چلے گا، آج تم کو 2 رکعت نماز زیادہ ادا کرنی پڑے گی، آج تمہیں زیادہ میرے سجدے کرنے پڑے گی۔ گویا اللہ نے تہوار دیا ہے تو منانے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اللہ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی نعمت کے شکر کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اپنی پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں خم کر دیا کرو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرو۔ آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رات رات بھر عبادت فرماتے تھے، رب تبارک تعالیٰ خود فرماتا محبوب آرام کر لو، لیکن میرے آقا آرام نہیں کرتے بلکہ
رات بھر عبادت فرماتے تھے. ہماری مقدس ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا رات ختم ہونے کو آ گئی. پوری رات کبھی حالت قیام میں گزرتی ہے, پوری رات کبھی حالت رکوع میں گزرتی ہے. اے آقا تھوڑی دیر تو آرام کر لیجیے. میرے آقا ایسے میں فرماتی ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہے. اس کے ذریعے گویا قیامت تک آنے والی امت کو میرے آقا نے پیغام دے دیا. آقا فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا دیا. تو گویا آقا نے اس کے ذریعے بتا دیا جب تمہیں اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے, اللہ تمہیں کوئی منصب و مقام عطا فرمائے تو تمہارے لیے اس کا سب سے بہتر شکر کا طریقہ یہ اللہ کے سجدوں میں اپنے سر کو جھکا دیا کرو, پیشانی خم کر دیا کرو. اور اے مسلمانوں یقین جانو جو رب تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میرا پروردگار اس پر اپنی نعمت کے مزید دروازے کھول دیا کرتا ہے. اللہ نعمتوں میں خوب برکت عطا فرماتا ہے. اور ایک بندہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, اگر میرا مولا اس سے اپنی نعمت کو چھین لے تو بتا وہ بندہ کیا کر سکتا ہے. اور اگر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں. میں اس کائنات کی بات نہیں کرتا, زمین و آسمان کی بات نہیں کرتا, ہوا اور سبزے کی بات نہیں کرتا. اگر صرف اپنے جسم کا ہم جائزہ لیں اے مسلمانوں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. یا اللہ کی بہت عظیم نعمت کا نام ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھ لینا جس کو اللہ نے آنکھ کی دولت نہیں عطا کی ہوگی, کسی نابینا کو دیکھ لینا تب احساس ہوگا کہ مولا نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ زبان اور بولنے کی صلاحیت اللہ کی نعمت ہے. یہ کان اور سننے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے. ہمارے سینے کے اندر بنا کسی محنت مشقت کے اپنے آپ بھرنے والا دل یہ اللہ کی نعمت ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون اللہ کی نعمت ہے. ہماری بنا کسی محنت مشقت کے اپنے آپ آنے جانے والی سانسیں یہ اللہ کی نعمت ہے. ہمارے جسم کے اندر موجود ریڈ بلڈ سیل, وائٹ بلڈ سیل, یہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو اللہ نے پیدا کر دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ صحت مند ہاتھ پیر اللہ کی نعمت ہے. خوبصورت چہرہ اللہ کی نعمت ہے. اے مسلمانوں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. یقینا ہمیں چاہیے ہم مولا کی نعمتوں کا اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں. ہم بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں, اللہ بیٹھنے کے بعد اٹھنے کی توفیق دے تو اس پر بھی الحمدللہ کہیں. ایک بھر کے کھانا تو دور کی بات, ایک لقمہ کھانے کو مل جائے تو اس پر بھی پروردگار کا شکر ادا کیا کرو. ایک قطرہ پانی پینے کو مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ کی نعمتوں کا لمحہ لمحہ شکر ادا کرتے رہو. اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی اپنی نعمت کے دروازے ہم گناہگاروں کے لیے کھول دے گا. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, آپ نے ایک چھوٹے سے مرغے کو دیکھا ہوگا, آپ نے ایک مرغی کو دیکھا ہوگا, آپ نے غور کیا ہوگا شاید ایک مرغا یا مرغی جو ہے ایک دانہ جب منہ میں لیتا ہے تو گردن کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے, ایک قطرہ منہ میں لیتا ہے تو گردن کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے اس کو حلق کے نیچے سے اتارنے کے لیے گردن کو اٹھانا پڑتا ہے. ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, لیکن جانتے ہو جب اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو یہ سابقہ پکار ہوتے ہیں کہ اس کو نکلنے کے لیے گردن کو نہیں اٹھاتا ہے بلکہ یہ معمولی سا پرندہ جو ہے ہر قطرے ہر دانے پر سر اٹھا کر اپنے مولا کا شکر ادا کیا کرتا ہے. ہر قطرے ہر دانے پر ایک مرغا یا مرغی اللہ کا شکر ادا کرے. ہم نے اب تک اللہ کی کتنی نعمتیں کھائی, کیا کبھی ہم نے بھی پیٹ بھر کھانے کے بعد الحمدللہ کہا؟ کیا کبھی ہم نے بھی پیٹ بھر پینے کے بعد الحمدللہ کہا, اللہ کا شکر ادا کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا. صاحب ایمان, کون کون سی نعمتیں گناؤں میں اپنے پروردگار کی, کون کون سی نعمتیں. اللہ کی ایک ایک نعمت کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرو, کہو انشاءاللہ, اور محبت سے کہے انشاءاللہ. نیا سال مل گیا پچھلے سال کے بعد تو یہ نیا سال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. بالکل سبحان اللہ. نیا سال بھی میرے پیارے آقا کے پیغمبروں
آپ ابھی مجھ سے بیشتر مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے. الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہوں گا اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا کر پیدا فرمایا, اہل بیت کا غلام بنا کر پیدا کیا. جانتے ہو 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے سے فرمایا تھا, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ دیوانوں کی جماعت نہیں ہے, یہ پاگلوں کی جماعت نہیں ہے. یہ امام عالی مقام سے محبت کیوں کرتے ہیں, ہم غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں, غریب نواز سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آقا نے فرما دیا تھا جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ارے دنیا والوں کو نچلیوں گویوں کی محبت مبارک ہو, شرابیوں زانیوں کی محبت مبارک ہو, ان کو پولیٹیشین کی محبت مبارک ہو, ان کو دنیا داروں کی محبت مبارک ہو. ارے دنیا تو کوئی اور ہوگا جو پیٹرول ڈالر اور ریال سے محبت کرتا ہوگا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ نہ پیٹرول والے ہیں, نہ ڈالر والے ہیں, نہ ریال والے ہیں, ہم تو اپنے مصطفیٰ کی یاد والے ہیں. یقیناً میرے نبی کی آج کی محبت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت, کامیابی کی ضمانت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں, یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے, نعمت کا نام ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, کہو انشاءاللہ, عادت بناؤ گے انشاءاللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جانتے ہو فرمایا گیا جب چھینک آئے تو چھینک آنے پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. سنا ہوگا آپ نے شاید. کیوں, ریزن کیا ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا؟ یہ جو ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے نا آسانی کے ساتھ, یہ چلتی ہوئی سانس اچانک کبھی بلاک ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. تو اس بلاک سانس کو کھولنے کے لیے اللہ رب العزت نے چھینک پیدا فرمایا. جب چھینک آتی ہے تو یہ بلاک سانس جو ہوتی ہے ان بلاک ہو جاتی ہے, اوپن ہو جاتی ہے, اور پھر سے فلو شروع ہو جاتا ہے, پھر سے سانس آسانی سے آنے جانے لگتی. تو یہ رکی ہوئی سانس دوبارہ چل پڑی, بظاہر تو چھینک نظر آتی ہے, حقیقت میں بندہ مرنے سے بچ گیا. تو اس پر بھی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا کے پیروکاروں, آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یقین جانو سب کچھ ہمیں مولا نے عطا فرمایا ہے. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا اپنا کچھ ہے. ارے ہم اور آپ کو اتنے محتاج مجبور کہ دنیا میں جب آئے تھے ماں کی کوکھ سے تو ویسے ہی آئے تھے جیسے کوئی عیسائی آیا کرتا. کچھ فرق تھا اس میں ہم میں, اس کی بھی شرمگاہ کھلی تھی, ہم نے ہماری بھی شرمگاہ کھلی تھی. اتنے محتاج مجبور کہ کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا جس سے شرمگاہ کو ڈھانپ سکتے, اتنے مجبور آئے تھے. آج اگر ایک سیٹ کپڑے ہمارے پاس موجود ہے, ڈیزائنر ویئرز پہنتے ہو, ہر اوکیشن کے لیے الگ الگ کپڑے ہیں. یہ جمعہ کو پہنتا ہوں, یہ منڈے کو پہنتا ہوں, یہ اسپیشلی کسی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے جاؤں تو پہنتا ہوں, یہ بقرہ عید کے دن پہنتا ہوں, یہ بڑے لوگوں ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہوں تو پہنتا ہوں. آپ نے ہر اوکیشن کے لیے الگ الگ کپڑے بنا رکھے ہیں. آج اگر آپ کا کباڑ, آپ کی پیٹیاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں تو یقین جانو آپ نے اپنے بلبوتے کچھ نہیں کمایا ہے, بلکہ سب کچھ میرے پروردگار نے عطا فرمایا ہے. آپ کی جیب میں اگر 10 روپے ہیں یا آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں تو یہ سب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا نام ہے, اللہ کی دی نعمت کا نام ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں, یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی محنت مشقت کی بنیاد حاصل کیا ہے, میں بہت محنت کرتا ہوں نا, اسی محنت کے بلبوتے میں نے یہ کمایا. بالکل مت سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹھیلا کھینچنے والا وہ جو ہے امبانی سے زیادہ محنت کرتا ہے. اگر محنت کے بلبوتے لوگ دولت مند ہوتے تو وہ ٹھیلا کھینچنے والا کسی بڑے سے بڑے شیخ سے زیادہ امیر ہوتا, وہ ٹاٹا بلرا اور امبانی سے زیادہ امیر ہوتا. وہ محنت مشقت کی بنیاد پر دولت مند نہیں بنتا. یہ رب کی تقسیم ہے, رب جسے چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہم اسی لائق ہیں, اسی لیے اللہ نے ہمیں اتنا ہی عطا فرمایا. اس سے زیادہ کے لائق ہوتے یقیناً اللہ زیادہ عطا کرتا, اس سے کم کے لائق ہوتے یقیناً اللہ اتنا نہ دیتا. اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اتنے کے لائق ہے, اسی لیے اللہ نے اتنا عطا فرمایا. ٹھیک ہے, آخری بات عرض کر دوں بس اللہ کی نعمت کے حوالے سے, میں امید کرتا ہوں آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں, ابھی آج میری پہلی آپ کے ساتھ ملاقات ہے. ابھی میں تقریباً 2 دن اور ہوں آپ کے اس
شہر میں آپ کے اس ملک میں آپ ساتھیوں سے سنیں گے جہاں کہیں کے اعلانات ہوں آپ پہنچ سکتے ہو آس پاس. میں پہلی بار آیا ہوں یہاں پر تو میں نہیں جانتا کہ کل کا اجتماع کتنی دور ہے یا پرسوں کا اجتماع کتنی دور ہے, لیکن پہنچ سکتے ہو, وقت ہو, سہولت ہو تو آپ ضرور پہنچنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں اصلاحی گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ اور اسی پر الحمدللہ پورے بامبے کی سرزمین پر یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں روزانہ تقریر ہوتی رہتی ہے. بس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جس اعتبار سے میں تقریریں کرتا ہوں. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جہاں ایمان و عقیدے کے ساتھ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اصلاح کی بھی بے ضرورت ہے. اصلاح کی ورنہ شرم آتی کہتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا حسینی 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 کہتے ہیں, لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو بستر پر ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں جیسے یزید پڑا رہتا تھا. بتائیے غلط نہیں کہہ رہا ہوں. بڑا کہتے ہیں اپنے آپ کو حسینی ہے, شربت پینا ہو تو حسینی ہے, کھچڑا کھانا ہو تو حسینی ہے, محفل سجانا ہو تو حسینی ہے, چندہ دینا ہو تو حسینی ہے. ہم ان سب چیزوں کے لیے حسینی ہیں. محفلوں میں آ کر سبحان اللہ کہتے, نعرے لگاتے, علماء کو سر آنکھوں پر بٹھاتے, سب کچھ, لیکن گریبان میں جھانکتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عمل تو وہی ہے جو حسین کے دشمن یزید کا ہوا کرتا, یزید کا ہوتا تھا. تب اس وقت رونا آتا ہے کہ کس منہ سے کہتے ہو کہ حسین, کس منہ سے کہتے ہو. تو آخری بات عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ ملاقات کی تو مزید باتیں پر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. میرے پیارے آقا کے پیغمبر, میں استطاع کا جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا, اللہ رب العزت اس کی خاطر مزید نعمتوں کے دروازے کھول دیتا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے, آپ کی امت میں ایک نوجوان تھا بہت غریب, فاقہ کش. پوزیشن یہ تھی کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا, لا کر بازار میں بیچتا, بمشکل تمام ایک وقت کھانے کا انتظام ہوتا, ایک وقت. اسی طرح فاقہ کشی میں کبھی بیچارے نے 2 وقت کھانا ایک ساتھ کھایا ہی نہیں, ایک وقت کھا لیا 2 وقت کچھ بھی نہیں, پھر کبھی تیسرے وقت چوتھے وقت کھانا مل جاتا. اسی طرح زندگی گزر رہی تھی. تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی جب اس بار آپ کوہ طور پر جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے ایک سوال اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سا سوال؟ وہ کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ زندگی اسی طرح مفلسی فاقہ کشی میں گزرے گی یا کبھی میرے اچھے دن بھی آئیں گے, کبھی ایک وقت کے بعد دوسرے وقت بھی کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, یا ایسے ہی گزرے گی زندگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو انتظار کر, میں ابھی تیرا سوال لے کر جاتا ہوں. پہنچے کوہ طور پر, رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا, واپس آئے جواب لے کر. وہ نوجوان انتظار کر رہا تھا پہاڑی کے نیچے آپ کا, آئے جیسے دامن تھام لیا, عرض کرنے لگا بتائیے رب نے کیا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تیری زندگی کے 60 سال باقی ہیں, ان 60 سالوں میں 30 سال غریبی والے ہوں گے, مفلسی فاقہ کشی والے ہوں گے, اور رب نے فرمایا 30 سال نعمت والے ہوں گے, 30 سال برکت والے ہوں گے. اب رب نے یہ تیرے اوپر چھوڑا ہے, تو چاہے تو غریبی کے 30 سال پہلے لے لے, چاہے تو دولت کے 30 سال پہلے لے لے, بتا تو کون سے سال پہلے چاہتا ہے. نوجوان کہتا جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک غریبی ہی میں زندگی کو میں نے گزارا ہے, اب جوانی کے کچھ سال اور رہ گئے ہیں, آپ دعا کریں اللہ مجھ کو برکت والے سال پہلے عطا فرما دے تاکہ کم سے کم بچی ہوئی جوانی کی زندگی کھا پی کر تو اطمینان سے گزار دو, اس کے بعد بڑھاپا ہوگا, بستر پر پڑے پڑے غریبی مفلسی کے دنوں میں گزار دوں گا, آپ برکت والے سال پہلے مجھ کو دلا دیجئے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, رب تبارک تعالیٰ نے برکت کے دروازے کھول دیے. نتیجہ یہ ہوا کل تک جاتا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچتا, ایک وقت کا کھانا میسر نہیں آتا تھا, لیکن آج وہی کاروبار کرتا ہے اور اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی کہ چند دنوں کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گیا اتنا مال کروں تو کیا کروں, اتنا پیسہ کروں تو کیا کروں. اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, اچانک دولت ہاتھ لگی ہوتی تو ہم جو ہے عیاشوں کے اڈے آباد کرتے, ہم دوست احباب کو دعوت دے کر گناہوں کے اڈے پر لے جاتے, ہم انہیں فخر کے ساتھ اور شان کے ساتھ کہتے میں نے تجھے فلم دیکھنے بلایا ہے تو تجھ سے تھوڑی نہ پیسہ خرچ کرواؤں گا, چل میں تیرے اوپر جتنا بھی پیسہ ہو خرچ کروں گا, میں نے تجھ کو گھومنے پھرنے بلایا ہے تو تیرا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا. ہمارے ہاتھ اچانک دولت لگتی تو ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے, لیکن قربان اس نوجوان کی عظمت پر رب تبارک تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. اس نے آبادی میں جا کر اعلان کر دیا اے لوگوں پر تک میں غریب تھا, تمہاری طرح ہی میں غریبی میں زندگی گزارتا تھا, آج رب تبارک تعالیٰ
تعالیٰ نے مجھ کو دولت والا بنا دیا، اب میں اعلان کرتا ہوں میرے پاس کوئی ضرورت مند آئے گا، میرے پاس کوئی حقدار آئے گا، مجھے آ کر اپنی حاجت بیان کرے گا، میں اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضرور مدد کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا صبح سے لے کر شام تک اس کے دروازے پر مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی تھی، بیوائیں لائن لگا کر کھڑی ہیں، یتیم بچے لائن لگا کر کھڑے ہیں، غریب و مسکین لائن لگا کر کھڑے ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ سے اللہ کے نام پر دولت لٹایا کرتا تھا۔ لوگ لے کر جاتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے، اللہ اور برکت عطا فرماتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا چند دنوں کے بعد آس پاس جو جھگی جھوپڑی تھی سب کی سب عالیشان عمارتوں میں تبدیل ہو گئی، پوری کی پوری آبادی خوشحال ہو گئی، سب کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، سب کے پاس پہننے کو اچھے اچھے کپڑے تھے، لوگ خوب دعائیں دیتے تھے۔ نوجوان ایک ایک سال برابر کاؤنٹ کرتا رہا، 28 سال ہو گئے، 29 سال ہو گئے، اب 6 مہینے باقی ہیں، 30 سال ہو جائے گا۔ دماغ نے کہا 30 سال پورا ہونے والا ہے، یاد کر پھر غریبی کے دن آ جائیں گے، پھر وہی فاقہ کشی کے دن آ جائیں گے۔ دماغ نے کہا غریبی کے لیے تھوڑا بہت بچا کر رکھ لے، اس دور کے لیے تھوڑا بہت سنبھال کر رکھ لے۔ دل نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کل تک تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تیری خاطر نعمت کا دروازہ کھول دیا، اب اگر غریبی اللہ چاہتا ہے دینا تو اس کی خاطر کچھ بچا کر بھی رکھ لے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا مال مولا نے چاہا تو مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے بچا کر۔ نوجوان نے کہا میں کچھ بچا کر نہیں رکھنے والا، بس لٹاتا رہا صبح شام، یہاں تک کہ 30 سال پورے ہو گئے۔ 30 سال 1 مہینہ زیادہ ہو گیا، مال ختم نہیں ہوتا، 2 مہینہ ہو گیا، مال ختم نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا شاید حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو گیا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کاؤنٹ کرنے میں کچھ گڑبڑ ہو گیا ہوگا، یہاں تک کہ 6 مہینے ہو گئے، مال ختم نہیں ہوتا۔ 31 سال ہو گئے، مال ختم نہیں ہوتا۔ 32 سال ہو گئے، مال ختم نہیں ہوتا۔ پریشان پہنچا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا 30 سال کے بعد دولت ختم ہو جائے گی، غریبی کے دن آ جائیں گے، لیکن میرے حساب سے 32 سال ہو گئے، 2 سال زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی مال ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اے اللہ کے نبی بتائیے میرا حساب غلط ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تیرا حساب بالکل صحیح ہے، 32 سال ہو چکے ہیں، ہاں مال ختم کیوں نہیں ہوتا یہ میں بھی نہیں جانتا، اس کا جواب تو پروردگار ہی دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پر، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے وعدہ کیا تھا 30 سال دولت کے ہوں گے، 30 سال غریبی کے ہوں گے، لیکن 32 سال ہو گئے، 2 سال زیادہ ہو گئے، آج بھی نوجوان کی دولت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اے اللہ آخر بات کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ فرماتا اے موسیٰ جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہوں اور میرا بندہ میری نعمت کا استعمال میری مرضی کے مطابق کرتا ہے تو اس سے اپنی نعمت کو چھینتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اے موسیٰ میں نے اپنے اس بندے کو دولت عطا فرمایا اور اس نے 1 روپیہ بھی اپنی نفس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا، اس نے 1 پیسہ میری مرضی کے مطابق استعمال کیا ہے، اسی لیے اے موسیٰ میں نے جو ہے اب اس کے غریبی کے جو 30 سال تھے میں نے اب فیصلہ کیا اس غریبی کے 30 سال کو بھی میں نے برکت والا بنا دیا، اب اس سے نعمتیں نہ چھینوں گا۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں معلوم ہوا اللہ رب العزت نے پچھلے سال کے بعد پھر یہ سال عطا کیا، اللہ کا احسان مانو کہ مولا تیرا بڑا کرم ہے، ہم پچھلے سال محرم میں زندہ تھے، اس سال بھی محرم میں زندہ تھے، اللہ کی نعمت مانو، زندگی کے ایک لمحے کو، دل کی دھڑکنوں کو اللہ کی نعمت مانو، آنے جانے والی سانسوں کو اللہ کی نعمت مانو، زندگی کے ایک دن کو اللہ کی نعمت مانو، جیب میں موجود مال کو اللہ کی نعمت مانو، اگر ماں کا سایہ سر پر موجود ہے تو اس کو اللہ کی نعمت مانو، اگر 60 سال کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے تو اس کو اللہ کی نعمت مانو، کل تک بے اولاد کے اللہ نے اولاد دی اسے اللہ کی نعمت مانو، جو کچھ مولا نے عطا کیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے مسلمانوں خود محسوس کرو گے چند دنوں کے بعد جتنا مولا کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی نعمتوں میں برکتی عطا فرمائے گا، اللہ اتنا ہی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے نالے کے سب کو دکھائے، ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ساتھیوں نے جو وقت دیا تھا وقت کے مطابق چند باتیں آپ اپنے شعور کے مطابق آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کی، درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم وعليه وسلم۔
والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.